اللہ الرحمن الرحیم ولنا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى قوله أو دما مسفوحا فغير المسفوح لا يكون محرما فلا يكون نجسا والدم الذي لم يصل الرأس الجرح دم غير مسفوح فلا يكون نجسا فإن قيل هذا فيما يوكل لحمه وأما فيما لا يوكل لحمه الآدمي فغير المسفوح حرام أيضا فلا يمكن الاستدلال بحله على طهارته قلت لما حكم بحرمة المسفوح بقي غير المسفوح على أصله وهو الحل حل نہیں ہل حل کھولنا ہے تے ہلو حرمت حلال ہونا بلاوے والحل ويلزم منه الطهارة سواء كان فيما يوكل لحمه أو لا لإطلاق النص شد نہیں ہے باب فعال لإطلاق النص بلاوے ما حرمة غير المسفوح في الآدمي بناء على حرمة لحمه لا توجب نجاسته إذ هذه الحرمة للكرامة لا للنجاسة فغير المسفوح في الآدمي يكون على طهارته الأصلية مع كونه محرما سونے صدقہ چل والفرق بين المسفوح وغير المسفوح مبني على حكمة غامضة وهي أن غير المسفوح دم انتقل عن القلوب نظر وانفصل عن النجاسات وحصل له ختم آخر في الأعضاء فصار مستعدا آزائے نہیں یار دعاد فصار مستعدا لأن يصير عضوا فأخذ طبيعة العضو فأعطاه الشرع حكمه بخلاف دم العروق فإذا سال عن رأس الجرح علم أنه دم انتقل عن العروق علم أنه دم انتقل من العروق في هذه الساعة وهو الدم النجس أما إذا لم يصل علم أنه دم العضو هذا في الدم أما في الكيء فالقليل هو الماء الذي كان في أعلى الجهدة وهي ليست محل النجاسة فحكمه حكم الريق ونوم بسم الله ومستند إلى ما لو زيل لسقط لا غير أي لا ينقض الوضوء نوم غير ما ذكر وهو النوم قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا في الصلاة وغيرها صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر قانون بیان ہوا تھا ما لیسا بحدث لیسا بناجس جو بدن سے نکلنے والی چیز جو حدث نہیں ہے جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں ہے بسم اللہ یہ مذہب ہے ظاہر روایت یہی ہے اور امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے اصول کی روایت کے غیر میں یعنی غیر ظاہر و روایت 6 کتابوں کے علاوہ کی روایت کیا کہ انہو ناجسن کہ جو بدن سے نکلے نا اگرچہ وضو نہ ٹوٹے وہ کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ کی اس روایت پر دلیل یہ ہے کہ سیلان کے لیے نجاست میں کوئی اثر نہیں ہے جی اور آپ نے سمجھائی ساری گل پس جب سائل نجس ہے تو غیر سائل بھی نجس ہو گیا اس کا جواب اس کا شیخین کی طرف سے اور ظاہر و روایہ کی دلیل بھی والانا
ہماری دلیل قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا ایتھے اے ما نحن فیہ او کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پاتا میں اس میں جو میری طرف وحی کیا گیا حرام کسی کھانے والے پر کہ اس کو وہ کھاتا ہے مگر یہ کہ وہ کیا ہو یا دمے تو دم مسفوح حرام ہے. کیا ہے؟ مسفوح کون ہے؟ جو مال سے نکل کر آگے جاری ہو جس میں سیلان پایا جائے یہ دم مسفوح ہے. او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت فإنہ رجس او فسقن احل لغیر اللہ بہ یا وہ جانور جو ذبح کے وقت اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے تو یہ سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں. اب یہاں جو ما نحن فی ہے وہ او دم مسفوحا ہے. ادھر دیکھ تو قرآن مجید میں آ گیا ہے کہ جو دم مسفوح ہے نا وہ کیا ہے؟ اور آیت شروع ہے لا اجدو کیا؟ لا اجدو قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ آگے الا سے استثناء ہے تو جو مستثناء ہے نا جو وہ حرام ہے تو جن کا استثناء نہیں ہے وہ حرام. تو استثناء کس کا؟ دم مسفوح کا. کس کا؟ پیچھے کون رہ گیا؟ غیر مسفوح. تو لہذا پھر وہ حرام نہیں ہے. ہماری دلیل قول تعالی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما الی قولہ او دم مسفوحا تو لہٰذا پس غیر مسفوح نہ ہوگا. جب حرام نہیں ہے تو پھر فلا یکون نجس بھی نہیں ہوگا. مسئلہ جی خون وہ خون جو نہیں جاری ہوا زخم کے سر سے زہر ہے ٹریا نہیں یہ دمن غیر مسفوح ہے. یہ مسفوح ہوتا ہے جو چلے یہ چلا نہیں ہے زہر ہوا ہے تو یہ چونکہ دم اس سے وضو نہیں ٹوٹا لہذا فلا یکون تو یہ نجس نہیں ہے. کپڑے سے لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہے. اس کے ہوتے ہوئے اگر نماز پڑھی جائے تو نماز میں حرج نہیں ہے. پانی میں اگر لگ جائے تو پانی خراب جڑا نجس نہیں نا تو پانی تو تب خراب ہوگا نجس ملے اس میں. دھیان جی وہ باقی تو جزیاں پڑھ دیں نا. یہ دلیل آئی ہے سمجھے ہی ان دی شرح دیکھ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اور پیچھے رہتی جواب وہ پڑھے سی کہ رہ گئے سر جی وہ تھا نا اور لِأَنَّهُ حاصلہ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شرع شریف نے اعتبار کیا ہے وصف سیلان کا شے کے نجس ہونے میں او دم مسفوحا کیونکہ شرط کیا ہے شریعت نے سیلان کو انتقاض طہارت میں سیلان کے ساتھ مگل والا نام. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ انعام میں خطاب فرماتے ہوئے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ الآیہ.
پس خاص فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کو مطعومات میں 4 چیزوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ 4 چیزیں. نمبر 1 المیتہ، نمبر 2 الدم مسفوح یعنی سائل. دم مسفوح کس کو کہتے ہیں؟ سائل کو. 3 لحم الخنزیر. 4 ما ذبح بقصد التقرب الى غیر اللہ عز وجل، جو اللہ عز وجل کے تقرب کے لیے نہیں کسی اور کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. وہ ایصال ثواب اور ہے، تقرب اور ہے. جی نیکیوں میں قربت قرب اللہ کا حاصل کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب باقیوں کو پہنچا سکتے ہیں. سنیں گے؟ اچھا جی، معلوم ہو گئی اس سے یہ بات کہ غیر مسفوح نہیں حرام، غیر مسفوح نہیں حرام. اور جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ غیر مسفوح، تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ پھر غیر مسفوح کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیر مسفوح نجس ہوتا تو کیونکہ یہ موجبہ کلیہ ہے، فَإِنَّ كُلَّ نَجِسٍ یا نَجَسٍ حرام، ہر نجس حرام ہوتا ہے. آگے سمجھیں؟ اچھا جی، اس پر ایک سوال ہے وارد کیا ہے اس پر علامہ ابراہیم حلبی نے غنیہ شرح منیہ میں. کس میں؟ ویکھو تلے تعارف لکھا جائے، ابراہیم بن محمد بن ابراہیم حلبی، امام خطیب جامع سلطان محمد خان قسطنطینیہ. یہ جڑا ترک وچ استنبول ہے نا، ان دا نام پرانا کی قسطنطینیہ. قسطنطنیہ میں تو قسطنطینیہ، استنبول دا نام پرانا. اچھا جی، آپ کے مؤلفات میں سے ہے ملتقى الابحر، فقہ دی کتاب ہے، تھلے پہ یہ بڑی کمال. اور غنیۃ المستملی شرح منیۃ المسلی، جس دا نام حلبی کبیر ہے، جڑی پتر تساں الف اول تو آخر تک حرف بحرف ساری پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ یہ جو حلبی کبیر ہے نا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ما ابقى شیئا من مسائل الصلاۃ الا اورد فیہ مع ما فیہ من الخلافیات علی احسن الوجوہ. پڑھی ساری پتر تساں کہ نماز کے مسئلے جس نے پورے پڑھنے ہوں اس کو منیۃ المسلی کی شرح حلبی کبیر پڑھنی چاہیے. جی، اور ان کی مختصر للغنیہ بھی ہے جس کو حلبی صغیر کہتے ہیں، تو وہ حلبی کبیر ہوگی. ویسے نام اس کا غنیۃ سنیں تو پھر حلبی کبیر کے نام سے مشہور ہے، تو اس کا اختصار ہے حلبی صغیر. جی جی اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واپس آؤ. تو اعتراض کیا ہے اس پر ابراہیم حلبی رحمہ اللہ نے غنیہ شرح منیہ میں کیا کہ یہ آیت جو ہے نا، یک العاجد، یہ آیت مذکورہ مکیہ ہے. کیا ہے؟ اور سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ دونوں، اور ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں دم کی حرمت مطلقاً من غیر قید المسفوح. ایتھے وے او دمم، باقی 2 آیتاں میں جب شک پڑھ لو، اتھے دم میں صرف مسفوحاً کی قید کوئی نہیں ہے. آگے سمجھ. تو یہ تو مکی ہے اور وہ دونوں مدنی ہیں، اور وہاں صرف دم کا ذکر ہے، دم مسفوح کا نہیں ہے. سنیں تو پس نہ ہوگی تقیید منسوخ کس کے ساتھ؟ فلما، پس کیوں نہیں تقیید منسوخ ہوئی کس کے ساتھ؟ پہلے تو تھا مقید دم مسفوح، بعد میں 2 آیتوں میں 2 صورتوں میں ذکر ہے صرف دم کا، مسفوح نہیں ہے. تو لہٰذا پھر بعد میں جو مطلق آیا ہے اس کے ذریعے یہ جو مقید تھا دم مسفوح
مصفوح منسوخ ہو گیا، پیچھے رہ گیا مطلق دم، تب معنی یہ ہوا کہ دم نجس ہے، حرام ہے، خواہ قلیل ہو، مصفوح ہو یا نہ ہو۔ آگے سمجھے؟ یہ سوال کیا ہے علامہ حلبی نے، جواب اس سے یہ ہے کہ دم مطلق یہ محمول ہے کس پر؟ یعنی مطلق دم بولا جائے نا تو اس سے مراد جو جاری ہے ان دا خون نکلا ہے، ایک قدم بولی دا عرف وچ جاری ہو گیا۔ کوئی ٹورے گا تو تاں ہی تیرا تو بڑا خون نکل گیا یار۔ جیسا کہ میں نے اس کی تفصیل کی، سیایا آپ یہ بابے رہندے اور سیایا پڑھو تو پھر اس تو میں لمبی ہے، تو عمدہ تو رعایا ہی پڑھو کافی جے یہ بھی سمجھ ہوتے۔ تو میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ دم مطلق کیا ہوتا ہے؟ دم مصفوح ہی ہوتا ہے، سمجھے ہی؟ بسم اللہ دھیان اگے جی، سوال دھیان کرا جب اگر سوال کیا جائے، یہ امام محمد صاحب کی طرف سے، یہ بعد والے لوگوں کی محنتیں ہیں نا مسائل کو سمجھانے کے لیے انہوں نے سوال بنائے کیے ہیں، سنیں فین قیل، اگر سوال کیا جائے کہ یہ جو ہے نا بے دم مصفوح جی غیر مصفوح یہ ان میں ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا جو حلال جانور ہیں نا ان کا جو خون ذبح کرنے سے نکلا وہ نجس ہے، جو پیچھے بچ گیا وہ نجس نہیں ہے، جو دم مصفوح ہے وہ جو دم پیچھے بچ گیا پورے گوشت میں وہ جو دم مصفوح نہیں ہے وہ نجس نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ فرق ہے حلال جانوروں میں، کس میں؟ اور بہرحال ان میں کہ نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا، یہاں جو مثال چل رہی ہے وہ تو انسان کی چل رہی ہے، بات تو انسان کی ہے، جیسے آدمی ہے تو آدمی کا گوشت کھایا جاتا ہے نہیں، لہٰذا غیر مصفوح بھی حرام ہے، غیر تو پس نہیں ممکن دلیل پکڑنی بے حلے ہی علی طہارت ہی، کہ چونکہ بھئی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اس سے تو لہٰذا یہ حلال ہے، تو لہٰذا پھر یہ طاہر ہے جی۔ سنیں ہی نہیں ممکن دلیل پکڑنی اس کے حلال ہونے کے ساتھ کس پر؟ اس کی طہارت پر۔ یہ ہے سوال، دھیان کرے جی۔ فین قیلا دیکھ رہے ہو، یہ اراد ہے استدلال مذکور پر، جو پیچھے دلیل پکڑی ہے نا اس پر یہ سوال ہے جی۔ وہ قرآن پاک سے کہ بھئی حدیث قرآن پاک میں تو ہے جو دم مصفوح ہے وہ حرام ہے، تو جو مصفوح نہیں ہے وہ، اس پر یہ سوال ہے۔ کیا توضیح اس کی یہ کہ وہ کہ ذکر کیا اس کو مستدل نے، یعنی امام محمد صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے یہ بات کہ مصفوح حرام ہے اور غیر مصفوح حرام نہیں ہے، اس پر یہ سوال ہے امام محمد صاحب کی طرف سے کہ پس نہ ہوگا وہ نجس، کیا محض یہ بات تو حیوانات میں ہے، یہ کہ مصفوح حرام ہے اور غیر مصفوح وہ حیوانات جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے غنم، بھیڑ بکریاں، بقر، مجھاں گاواں، نر مادہ وغیرہ، اونٹ ڈاچیاں۔ پس صحیح ہے اس میں استدلال بے حلے ہی علی طہارت، کہ ان میں جو خون حلال ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے، کیونکہ اگر وہ نجس ہوتا تو پھر وہ کیا ہوتا؟ حرام ہوتا۔ اور بہرحال اس خون ان جانوروں میں یا ان حیوانات میں کہ جن کا گوشت جیسا کہ آدمی ہے، پس غیر مصفوح بھی حرام ہے۔ کیا ہے؟ سنیں، غیر لہذا یحرم اکلہ والانتفاع بہ، یحرم حرام ہے کھانا اس کا، اس سے کیا ہے؟
بے انسان کا جو خون غیر مصفوع یہ حرام ہے، حرام ہے، تو اس کا کھانا خون پینا حرام ہے، اس سے نفع اٹھانا حرام ہے۔ تو حرام ہے خون کا کھانا اور اس سے عربی میں عقل مان عام ہوتا ہے، کھانا پینا دونوں میں شامل ہے۔ پس فلا یتمشى الاستدلال المذکور، نہیں چلے گا استدلال مذکور یہاں، باوجود کہ مقصود محض کس میں دمے جو نکلنے والا ہے کس سے، بدن انسان سے، تو یہ تو اس کا تو گوشت نہیں کھایا جاتا، تو لہذا یہاں کیا ہے، یہ نجس ہے۔ یہ سوال کی ہے، یہ اس کا جواب دھیان کرو بھائی۔ جواب میں کہتا ہوں جب حکم کیا گیا مصفوع کی حرمت کا، کس کا، حرمت کا کیا کیا گیا بھئی، او دمم مصفوحاً یہ حرام ہے، تو باقی رہ گیا غیر مصفوع اپنے اصل پر، غیر مصفوع باقی رہ گیا، اور اشیاء کے اندر اصل حل ہے، اشیاء کے اندر اصل حل ہے، لہٰذا لازم آئے گی اس سے طہارت، کس کی، غیر مصفوع کی، برابر ہے کہ ہو وہ ان میں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا کیوں، لاطلاق النص سے، نص تو مطلق ہے، نص میں تو ما یوکل لحم اور غیر کا کوئی فرق ہے، او دم مصفوعاً ہے خواہ جس کا ہو جی، بات سمجھیے، اور توجہ واپس آؤ۔ قل تو خلاصہ یہ ہے کہ دم مصفوع کی حرمت آیت میں، یہ حرمت کیا ہے، او دمم مصفوحاً، پس معلوم ہوگی اس سے یہ بات کہ دم مصفوع برابر ہے کہ ہو ما یوکالو میں یا غیر ما یوکالو میں، وہ دم مصفوع کیا ہے، دم مصفوع خواہ ما یوکالو کا ہو یا غیر ما یوکالو کا، بالاتفاق کیا ہے وہ، تو جب دونوں میں یہ حرام ہے تو لازم آئے گی اس سے یہ بات کہ غیر مصفوع حلال ہے مطلقاً، جیسے دم مصفوع مطلقاً خواہ جس کا ہو، تو پھر اسی طرح غیر مصفوع حلال ہے، تو پس لازم آئے گا اس سے ہونا غیر مصفوع کا طاہراً مطلقاً، سنیں ہی۔ اچھا جی، مسئلہ اشیاء کے اندر اصل کیا ہے، اصول فقہ جو بڑے جی کنی باری سنو نا، کہ باقی غیر المصفوع الاصل ہی، بعض علامہ نے عبید اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا، شرح وقایہ کے مصنف نے فرمایا ہے کہ باقیہ، کیا فرمایا ہے، بعض نہیں کہا کہ علماء معلوم ہوگی اس سے غیر مصفوع کی حلت، یہ لفظ نہیں بولا علماء، بلکہ کیا کہا ہے، یہ کیوں کہا ہے، اس لیے کہ تخصیص کسی امر کی وصف کے ساتھ اور حکم اس پر نہیں دلالت کرتا حکم کی نفی پر ما ادا ہو سے ہمارے نزدیک، جیسا کہ پہچانیں گی یہ بات پڑھا جے شوافے کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک اگر ایک شے کسی وصف کے ساتھ موصوف ہے، اس پر حکم لگا ہے، اگرچہ اس حکم کی علت وہ وصف ہوتی ہے، لیکن جہاں وصف نہیں اس پر وہ حکم ہے کہ نہیں، یہ علیحدہ بات ہے جی، یہ دوسری دلیل سے دیکھیں گے، اس سے نہیں ثابت کریں گے، سمجھے ہی۔ ہن سن، تو پس جب کہ حکم کیا گیا دم کی حرمت کے ساتھ، ایسا دم جو مقید ہے کس کے ساتھ، تو نہیں ثابت ہوگی اس سے مگر حرمت اسی کی، حرمت سنیں، یہ لا اصلہ لکھی لفظ لا حل، لا حل الدم الغیر مصفوع، یہ لفظ دے حل دے، یعنی اس سے صرف دم مصفوع کی حرمت ثابت ہوگی، اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ جہاں قید کی نفی ہے وہاں علت ثابت ہو جائے کہ جو دم مصفوع نہیں ہے وہ حلال ہے، اس دلیل سے نہیں ثابت ہوگا،
اس سے تو صرف اتنا ہی ثابت ہے کیا اگر سمجھی ہوں اور عدم حل اس کی پس نہ وہ بھی جو مصفو نہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے یہ دونوں باتیں ثابت نہیں فإنه مسکوت عنہ فی النص نص کے اندر یہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک شفاف کے نزدیک وہ قانون ہے لہٰذا نہیں معلوم ہوا حکم کس کا بھی اس نص کے ساتھ نہ نفین اور نہ محض معلوم ہوئے غیر مصفوع کی حلت باوجہ باقی ہونے غیر مصفوع کے اپنے اصل پر کس پر اور نہیں وارد نص جو اس کو حرام کرے سنیں جی قولہ وہو الحل بکسر الہا محملہ تشدید لام اشارہ کیا ہے علامہ عبید اللہ نے اس بات کی طرف کہ اصل اشیاء کے اندر کیا ہے حل اور اباحت ہے یہ سمجھا جی بڑا اہم قانون ہے ساڑھے حنفیہ نزدیک راج قول یہ کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے کب تک یہاں تک کہ دلالت کرے دلیل عدم اباحت پر سن دے پہ ہو کیا کرے دلالت کرے دلیل عدم وہاذا آشیہ پڑھ دیں بعد یہ وہ مذہب ہے بعض حنفیہ کا کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت جب تک کوئی دلیل دلالت نہ کرے اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے مباح کا مطلب ہے جائز ہے اگر کسی نے وہ کھائی ہے استعمال کی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے حرام کھایا ہے شبہ والی چیزیں وہ ہوتی ہیں کوکو جی جس میں حلت و حرمت کی دلیلیں متعارض ہوتی ہیں جہاں کوئی دلیل نہیں ہے وہ مباح ہے اچھا جی وَهُوَ الْحِلُّ بِكَسْرِ الْحَاءِ اچھا یہ مذہب آگے وہذا یہ مذہب ہے بعض حنفیہ کون میں سے امام کرخی اور وہ ہے جس کو اختیار کیا کس میں دہنے وَمِنْهُمْ بعض علماء میں سے وہ ہیں اور یا ختم والے علماء نہیں فقہا دی گل چل رہی ہے بلا ہوئے بعض علماء میں سے وہ ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ بے شک اصل اشیاء میں کیا ہے شرعی دلیل نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہو گیا باقی سارے منع ہیں میں اعلان کیا ہے ایک جماعت نے توقف کی طرف علامہ عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمختار هو الاول مختار کون ہے کیا اور راشیہ دیکھیں جی تصریح کی ہے تحریر میں بائیں طور کے مختار یہ ہے کہ اصل ان الاصل اباحۃ عند الجمہور من الحنفیہ والشافعیہ اور تابع ہوئے تحریر میں ان کے تلمیذ علامہ قاسم اور جاری ہوئے اسی پر ہدایہ میں فصل الحدہ حداد و فی الخانیہ من اوائل الحدر والاباحت قال فی شرح تحریر کہ یہ قول معتزلہ بصرہ کا بھی اور کثیر من شافعیہ کا اور اکثر حنفیہ کا خاص کر کے عراقیین کا کہ اشیاء کے اندر اصل قالو انہوں نے کہا ہے کہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اس میں جو آپ نے فی من اس شخص کے بارے میں کہ جس نے حد دادا بالقتل کہ کسی کو دھمکایا کہ میں تجھے مار دوں گا تو تم کیا کر میتا کھا یا شراب پی یا شراب بھی بات سمجھا رہی ہے ورنہ تجھے میں تو فلم یا فلم اس نے نہیں کیا حتیٰ کہ تو امام محمد صاحب نے وہاں یہ فرمایا کہ خفت و یکون آسمان میں ڈرتا ہوں کہ وہ گنہگار نہ ہو گیا ہو کون اور قاتل تو قاتل ہے یہ مقتول کی بات ہے کہ جس نے جان نہیں بچائی یہ لفظ امام صاحب کا خفت ہو وجہ سمجھے نا اس لیے کہ عقل میتا اور شرب خمر نہیں ہے لم یحرما نہیں حرام کیے گئے مگر کس کے ساتھ نہج کے ساتھ ان دونوں سے کہ ان دونوں پر نہج آئی ہے نا تب حرام ہوئے ہیں تو پس بنائی جائے گی اباحت اصلاً
اور حرمت بے عارض نہی، اصل میں اباحت ہے، پھر وہ واقعہ یاد نہیں، قرآن میں پڑھا ہے کہ جب شراب حرام ہو گئی مدینہ شریف میں تو صحابہ پاک پریشان ہوئے کہ ہمارے وہ بھائی جو اللہ کے پاس چلے گئے ان کے پیٹوں میں شراب ہے، یاد آیا کہ نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو جواب آیا کہ منع سے پہلے جو ہوا ہے وہ اس پر گرفت نہیں ہے، گرفت تب ہوتی ہے جب شریعت میں نہی آ جاتی، جب تک نہی نہ آئے اس وقت تک جو کام ہوا ہے وہ گرفت نہیں ہے۔ توجہ، تو آپ نے یہ فرمایا پس بنائی گئی ہے اباحت کیا اصل اور حرمت بعارض نہی، اور نقل کیا گیا بھی یہ کہ قول اکثر ہمارے اصحاب کا اور اصحاب شافی کا لشیخ اکمل الدین فی شرح اصول بزوی، ایک گل نقل کیڑی با یستثنا منہ الفروج، یہ ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے، لہذا جن جو محرمات بیان کی گئی ہیں حرمت، یہ تو ہو گئی حرام، تو جو نہیں ہے بقایا ساری دنیا کی عورتیں، پھر وہ اصل اباحت ہو گیا، اگر کسی کے ساتھ کو بغیر نکاح کے وہ اس کے ساتھ قربت کرتا ہے تو پھر وہ مباح ہونا چاہیے، حالانکہ وہ زنا اس پر حد ہے۔ یہ کیسے ثابت ہوا؟ سمجھا رہی مولوی بحث کے کوئی نہیں، مستثناء سے فروج، کیونکہ اصل فروج کے اندر کیا ہے؟ یہ تلک حدود اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور فرمایا علامہ شیخ زادہ رحمہ اللہ نے مجمع الانہر میں کیا جان اس بات کو کہ اصل سارے اشیاء میں سوائے فروج کے کیا ہے؟ فروج میں اباحت نہیں ہے، اس میں اصل حرمت ہے، جس کی حلت ہوگی وہی ہوگی، تو وہ حل دو ہیں کہ نکاح کے ذریعے یا لونڈی، کیا؟ یا جو تمہارے دائیں ہاتھ کے قبضے میں ہیں، جی بس دو ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں۔ اور میں دو بیویاں نہیں کہہ رہا، نکاح کے ذریعے 4 کی اجازت ہے، لونڈیاں جتنی مرضی اس کے پاس ہوں، یعنی 2 فرج حلال ہیں، ایک بذریعہ نکاح، ایک بذریعہ لونڈی۔ لونڈی بھی وہ ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ٹھیک ہے، جو ابھی مجوسیہ ہے، بت پرست ہے، اس سے یہ قربت نہیں ہو سکتی تا وقت ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو، کام کرا سکتے ہیں، اس سے سارے مسئلے پڑے جی۔ قال عز وجل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، علیکم کے لکم جعل لکم کس لیے ہوتا ہے؟ نفع کے لیے ہوتا ہے نا یار، کہ ضرر کے لیے ہوتا ہے؟ ضرر کی اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا فرمائی تمہارے نفع کے لیے وہ ساری چیزیں جو وہ اگے جمیعاً قید لگی بھی نال خدا دے، وہ ساری تمہارے لیے ہیں، تو اس سے کیا سمجھا ہے؟ اباحت۔ حرمت دلیل سے ثابت ہوگی، کیا ہوگی؟ اور اللہ عز و جل نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان سے جو زمین میں ہے۔ ہونا ساتھ کو فروٹ لینا سامان تو تھوڑا ہی جانا ہے، یا اتنے کوئی امرود لگے نو توڑ کے لیا نے، سارا کچھ زمین تے ہی ہے نا، تو زمین دی گل ہو رہی ہے کہ کھاؤ ان سے جو زمین میں ہے حلال طیب۔ تو حلال طیب وہ جس پر حرمت کی نس کو نہیں، جس پر نس آ گئی وہ حرام ہو گیا۔ سنیں، لیکن اصل اشیاء میں حلت سے یہ بھی نہیں کہ چھک ترو کے او بدعت و خرافات دے پرلے کنارے تے لے جو، انج بھی نہیں ہونا چاہیے جی۔ کپڑے رویے سنیں او، اور محض ثابت ہوتی ہے حرمت بعارض نص مطلق او خبر مروی، کہ نص ہو یا حدیث پاک ہو، پس وہ کہ نہیں پائی گئی اس میں کوئی شے دلائل محرمہ سے، فہیا، یہ ہے ہمارے نزدیک اشیاء کے اندر اصل، تو وہ دلیل چل رہی تھی۔ تو چونکہ دم مصفوع تو آ گیا کہ وہ کیا ہے، تو غیر مصفوع پھر اپنی اصل پر ہے کہ وہ کیا ہے، حلال ہے۔ جب حلال ہے تو پھر نجس بھی نہیں ہے جی۔ ادھر مسئلہ جی اندر مانا کر لگے پھر چلے جی۔
اور ہماری دلیل اور ہماری دلیل قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان او دمم مسفوحاً تک پس غیر مسفوح بس غیر نہ ہوگا حرام نہ ہوگا حرام پس نہ ہوگا نجس نہ ہوگا نجس اور دم وہ دم جو نہیں جاری ہوا زخم کے منہ سے کے منہ سے اور سر سے منہ تو وہ کیا ہے وہ دم غیر مسفوح ہے وہ دم غیر تو پس نہ ہوگا نجس نہ ہوگا نجس بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی پس اگر کہا جائے بس اگر کہا جائے یہ ان میں ہے ان میں کہ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا کھایا جاتا ہے ان میں گوشت دو قسم ہے مسفوح اور غیر مسفوح بہرحال ان میں کہ نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا جیسے آدمی جیسے آدمی پس غیر مسفوح بس غیر حرام ہے بھی حرام ہے یعنی جیسے اس طرح یہ بھی حرام ہے تو پس نہیں ممکن دلیل پکڑنی غیر مسفوح کی حلت کے ساتھ غیر مسفوح کی حلت کے ساتھ غیر مسفوح کی طہارت پر غیر مسفوح کی طہارت پر میں کہتا ہوں جب کہ حکم کیا گیا مسفوح کی حرمت کے ساتھ تو باقی رہ گیا غیر مسفوح اپنے اصل پر اور وہ حلت ہے حلت ہے جی گیا ہے نا اوکے پڑھ دینا بعد چکے ٹورو اور ہماری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان او دمم مسفوحاً تک شاباش شاباش دھیان نہ غیر مسفوح نہ ہوگا حرام بس نہ ہوگا نجس اور دم وہ دم کہ جو نہ جاری ہو زخم کے منہ سے دم غیر مسفوح ہے بس نہ ہوگا نجس بس اگر کہا جائے یہ ان میں تھوڑا تو ہے کہ ترجمہ نہ کرنا کھایا جائے اگو پھر باری باری کریں ترجمہ کرو بس اگر کہا جائے کہ یہ ان میں ہے کہ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا اور بہرحال ان میں کہ نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا جیسا کہ آدمی پس غیر مسفوح حرام ہے بھی پس نہیں ممکن دلیل پکڑنی غیر مسفوح کی حلت کے ساتھ غیر مسفوح کی طہارت پر میں کہتا ہوں جب حکم کیا گیا مسفوح کی حرمت کا تو باقی ہے غیر مسفوح اپنے اصل پر اور وہ اصل حلت اور لازم آتا ہے اس سے آتی ہے اس سے طہارت برابر ہے کہ ہو اس میں کہ یو کالو لحم ہو یا نہ نس کے اطلاع کی وجہ سے نس کے یہ جواب اس سے یہ ثابت ہو نا لے اطلاع کی نس سے نظر آ رہے ہیں یعنی محض سمجھی گئی ہے یہ تعمیم وہ کہ اشارہ کیا اس کی طرف اپنے قول سوا ان کے ساتھ باوجہ ہونے نص قرآنی کے حکم کرنے والی دم مسفوح کی حرمت کے ساتھ جی غیر مقید کس کے ساتھ بے دم ما یو کر جہاں دم مسفوح ہے نا وہاں یہ قید کوئی نہیں ہے کہ یہ ما یو کا لحم ہو کا ہو تو اس کا حکم ہے جی اور مطلق کا قانون ہمارے نزدیک مطلق جاری ہوتا ہے اطلاق پر ایشا منع کر لو اور لازم آتی ہے سے طہارت برابر ہے کہ ہو وہ کون وہ دم مسفوح غیر مسفوح ان میں کہ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا یا نہیں باوجہ نس کے اطلاق کے نس مطلق ہے جی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے اور دم مسفوح ہے آگے کوئی ذکر نہیں ہے جی برابر ہے کہ وہ ان میں کہ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا یا ان میں کہ نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا جی بچے سما توجہ جی پھر حرمت غیر مسفوح کی آدمی میں یہ نیا مسئلہ شروع ہے یہ مبنی ہے اس کے گوشت کی حرمت پر جی کیا حرمت کس کی کس میں آدمی میں جو غیر مسفوح ہے نا اس کی جو حرمت ہے وہ مبنی ہے کس پر
حرمت میں نہیں عزت دار ہے، لہٰذا نہیں واجب کرے گی یہ بات غیر مصفوع کی نجاست کو، یہ واجب کیونکہ یہ حرمت کہ انسان کے کسی عضو سے کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھانا سوائے مرد کے لیے عورت کی شرمگاہ سے، کیونکہ یہ حرمت کرامت کے لیے ہے، نجاست کے لیے نہیں، کیونکہ یہ کرامت کے لیے ہے، نجاست کے لیے نہیں۔ یہ عزت ہے، انسان کی عزت سنیں تو لا للنجاست لا، پس غیر مصفوع آدمی میں ہوگا اللہ طہارت الاصلیہ، اللہ مع کون ہی محرمن، باوجود ہے کہ وہ کیا ہے، حرام ہے، ہوگا وہ، لہذا اگر وہ خون جہاں سے چمڑا ہٹ گیا ہے، خون نظر آ رہا ہے نیچے سے اوپر آیا لیکن چلا نہیں ہے، تو یہ اس کا وضو پہلے تھا تو یہ اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز ٹھیک ہے، اس کی سمجھ گئے؟ ادھر بیخبر نے کیا اور ثم حرمتو، یہ عبارت دفع دخل مقدر ہے، سوال مقدر کا سوال کیا ہے؟ تقریر دخل کی یہ کہ دم مصفوع کی نس اگرچہ کیا ہے لیکن نہیں شبہ اس بات میں کہ آدمی کا دم مطلقاً حرام ہے، مصفوع ہو یا، اور جی میں مصفوع انسان دا خون پینا منع ہے نا، ایویں اگر خون سم گیا ٹریا نہیں تو مرید کہنے حضور ہاتھوں دے آجے میں چٹنا ہے، حضور حرام کھا رہے ہو، کیا کھا رہے ہو؟ حرام، منع ہے، اجازت نہیں ہے، دھیان بن کیا تو لہذا بھئی نہیں شبہ اس میں کہ دم آدمی کیا حرام ہے مطلقاً، مصفوع ہو یا، تو پس فکما، پس جب کہ یہ بات کہ مصفوع آدمی سے کیا ہے تو ہوگا پھر بھئی جب مصفوع حرام ہے اور غیر مصفوع بھی تو حرام ہونے میں دونوں برابر ہیں، تو پھر نجس ہونے میں بھی تو یہ آگے فرق کیسے نکل آیا کہ جو غیر مسموع ہے وہ طاہر ہے، جو مسموع ہے وہ نجس ہے، یہ کیسے نکلا فرق جب پیچھے دونوں برابر ہیں؟ کیا آدمی کے اندر بات تو آدمی کے خون کو ماجدہ وضو ہوں ہے، اتنے انہوں ٹکر مار کے ہوتا پکھڑ پاڑ دے بے شک جنہ مرضی خون وگے ماجدہ وضو نہیں ٹوٹتا، مکلف نہیں، گل انسان دی کہ حرمت میں دونوں برابر ہیں، مصفوع ہو تب بھی غیر مصفوع ہو تو پھر آگے حکم ہی برابر ہونا چاہیے، دونوں کیا ہونا چاہیے؟ نجس ہونے چاہیے، الگ فرق کیا ہے کہ مصفوع حرام نجس ہے اور غیر مصفوع حرام طاہر ہے، یہ فرق کیوں ہوا ہے جی؟ سنیں ہی اے سوال ہو گیا جی، تقریر الدفع، جواب کی تقریر وہ یہ ہے کہ دم کی حرمت دو قسم پر ہے جی، یعنی شے کی جو حرمت ہوتی ہے نا، شے کی حرمت، وہ حرمت بے سبب نجاست، حرمت یہ اس لیے حرام ہے کہ یہ شے نجس ہے، جیسے خمر کی حرمت اور خنزیر کی حرمت، یہ حرام ہے اس لیے کہ یہ نجس ہے، اس لیے کہ یہ نجس ہے، اور مثل اس کے دلالت کرتا ہے کس پر؟ اگر شے کی حرمت اس لیے ہو کہ وہ نجس ہے تو لہذا جب حرمت ہوگی تو نجاست بھی ہوگی، حرام ہوگی تو وہ نجس بھی ہوگی، گل سمجھیے؟ اگر حرمت کس لیے ہو تو پھر جب حرمت ہوگی تو آگے چلو، دوسری ہے حرمت بے سبب الکرامت و شرافت، حرمت یہ جو حرمت ہے نا یہ نجاست کو مستلزم نہیں ہے، یہ حرمت دھیان کریں جی، اور حرمت غیر مصفوع کی آدمی میں مبنی ہے آدمی کے گوشت کی حرمت پر کہ اس کا گوشت حرام ہے، سنیں جی،
اور انسان کے گوشت کی حرمت نہیں ہے نجاست کی وجہ سے. انسان کے کہ یہ گوشت نجس اس لیے حرام اس لیے نہیں ہے کیونکہ آدمی لیسا بے ناجسن، آدمی نجس نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ پڑھے آج نے پیچھے شیخ الحدیث شیخ القرآن پیر مغام شراب پیتی ہے، منہ نہ لگی فوراً پیالہ منہ نہ لایا، پانی پلیت ہے کہ کوئی نہیں، اس واسطے کہ شراب ہے. غٹ قسم دا کافر منہ نہ کوئی گند نہیں لگا، پانی پیوے، پانی پا کے کہ پلیت ہے. پڑھیا نہیں یہ مسئلہ. تم گل دی حد تک پہنچانا تھا کہ تم کھانے چ پویں. جی جی تو یہ جو ہے نا بھی آدمی نجس نہیں ہے، بلکہ لما کانا مکرمن، بلکہ جب کہ آدمی مخلوقات کے درمیان کیا ہے، مکرم ہے، تو حرام ہے انتفاع بجمیع اجزائہ بے نجس کی وجہ سے نہیں، بلکہ تشریفاً، بلکہ تشریفاً، جی بلکہ تشریفاً، کیونکہ انتفاع کی اباحت انسان کے اجزاء کے ساتھ یہ اہانت اور تذلیل ہے. کیا ہے؟ یہ اہانت اور تذلیل ہے. جی کیونکہ اباحت کی اگر اجازت ہو اس میں تو پھر یہ اہانت اور تذلیل ہے. یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نہیں ہر حرام نہیں ہے، کیونکہ حرمت کبھی ہوتی ہے کس کے لیے، بلکہ ترقی، بلکہ حرمت کبھی کبھی ہوتی ہے خباثت اور مضرت کے لیے، کہ وہ چیز کھائیں تو تکلیف دے گی، ہے پاک لیکن کھائیں تو باوجود ہے کہ نجس نہیں ہے. جیسا کہ مٹی کی حرمت کی، مٹی کھانی حرام ہے، جتھوں مرضی کھاؤ، اسی کھانے ہیں سارے انگلاں نال جتھے جائیے جی تبرک سمجھ کے کھانے ہیں، لیکن شرن مٹی کھانی حرام ہے. حرمت تین، مٹی کھانی، مکھی نجس نہیں ہے، پانی میں ڈگے پانی پلیت ہے، بلکہ فرمایا ڈوبا دے کے پھر کٹو، جو کسر رہ گئی وچ پاؤ، نہیں نجس تو لہذا. لیکن کھانی کیا ہے، یہ کیوں حرام ہے، خباثت اور مضرت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مضرت کی وجہ سے. جی سنیں جی. اور گردے وچ پتھری ہوندی ہے، وہ چیزاں زیادہ کھانے نال بھی جنہاں وچ ذرے گلدے نہیں تو کٹھے ہوندے نے جی، تے مٹی تے ساری ہے تے پتھر بننا ہے جا کے جی. اچھا وَأَمَّا النَّجَسُ، بہرحال جو نجس ہو کیا ہو، فَكُلُّهُ حَرَامٌ. آگے جی سمجھ اے شاباش جی. اچھا جی او علی طہارتہ الاصلیہ، اشارہ ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ اصل اشیاء میں کیا ہے، وہ اباحت، لہذا فلا یعدل عنہ ولا یحکم ما لم یدل دلیل علیہ، جب تک اس کے خلاف دلیل دلالت نہ کرے یہ بات نہیں ہے جی. واپس چلو جی. اور فرق مصفوع کے درمیان اور غیر مصفوع کے درمیان کس میں، یہ جو ہے کہ دم مصفوع جو ہے وہ نجس ہے اور غیر مصفوع نجس نہیں ہے. انہیں فرق کیوں ہویا، ہیں تو دو میں کی خون نے یار، دو میں خون نے نا بچوں نکل کے بگیا ہے یا رک گیا ہے، ہیں تک ہی. یہ فرق کیوں پہ ہے کہ مصفوع کیا ہے، حرام ہے، مصفوع اور نجس ہے، اور غیر مصفوع یہ نجس نہیں ہے، وہ نجس ہے. یعنی اس سے وضو ٹوٹے گا، ایسے وضو وجہ کیا ہے،
علامہ عبیداللہ فرماتے ہیں، عبیداللہ بن مسعود بن رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ فرق مصفوع اور غیر مصفوع میں مبنی ہے ایک پوشیدہ حکمت پر۔ کس پر؟ اس میں ایک بڑی پوشیدہ سی حکمت ہے، وہ سنیں پھر مولانا عبداللہ صاحب کی گل سنو تو عرش کھول کے رکھ دیں جی۔ وہ یہ ہے کہ غیر مصفوع کون ہوتا ہے؟ دم کون ہوتا ہے؟ وہ خون ہے جو رگوں سے منتقل ہو گیا ہے، جو رگوں سے گوشت پٹھوں باقی بدن کی طرف کیا ہو گیا ہے؟ رگوں سے نکل گیا ہے اور منفصل ہو گیا نجاسات سے۔ جو رگوں کے اندر خون ہے وہ نجس ہے، تو یہ جو غیر مصفوع ہے وہ رگوں سے نکل گیا ہے، نکل کر باقی بدن میں پھیل گیا جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے۔ توجہ کرے جی۔ اور حاصل ہوگی اس دم کے لیے جو غیر مصفوع ہے، جب وہ رگوں سے نکل گیا ہے، حاصل ہوگی اس کے لیے ہضم آخر، ہضم میں نہیں وہ دوسرے کے ساتھ مل کر بھی ایک چیز بن گئی، بس بات ختم۔ اور کھانا ہضم کا کی مطلب ہے؟ جڑا خون بننا بن گیا، جڑا فضلہ سے تھوڑا نکل گیا بھی کھانا ہضم ہو گیا، یہ ہضم جی۔ حاصل ہو گیا اس خون کے لیے جو منتقل ہو گیا رگوں سے کدھر؟ باقی بدن کی طرف۔ کیا حاصل ہو گیا؟ ہضم آخر۔ کس کے اندر؟ اعضاء کے اندر جی۔ پس ہو گیا ہے وہ خون جو باقی بدن میں پھیلا ہے، وہ مستعد ہو گیا ہے اس بات کے لیے یہ کہ بن جائے وہ عضو۔ یہ وال کے اندر بدن، اکھاں دی طاقت، کن، نک، پورے بدن میں کون جا رہے ہیں؟ خون دے ذرے۔ یہ وہ نے جڑے رگاں وچوں نکل کے منتقل ہو رہے ہیں، ادھر آ کے جس لئے منظم ہوئے، یہ انہاں دا ہضم ہے، یہ ختم، یہ اتنے آ کے اپنی اصلی حالت پہنچ گیا جی۔ جی دھیان کرے جی۔ پس پکڑ لی اس نے کس کی طبیعت؟ تو یہ عضو کیا ہے؟ سارے پاک ہیں۔ اب جو خون ان کے ساتھ مل گیا ہے نا، جڑا پٹھیاں وچ مل کے پٹھا بن گیا، خون وچ مل کے خون بن گیا، ناخن وچ مل کے، بالاں وچ مل کے، پورے بدن وچ، نک، ہر چیز وچ مل کے جڑا اندر دے سارے نظام میں جڑا جڑا ذرہ مل گیا ہے، ان دی طبیعت بن گئی عضو والی۔ سنا جی جی۔ جب عضو کی طبیعت بن گئی ہے تو پس دے دیا اس غیر مصفوع کو شریعت نے حکم اس کا، کیا کہ چونکہ عضو پاک ہے تو لہذا اس کے ساتھ ملنے والا خون بھی پاک ہے۔ سنیں، برخلاف دم عروق کے جو رگوں کے اندر خون ہے، جو پس جب جاری ہوگا زخم کے منہ سے، جب اے گل نقطے تے پہنچی جی، پوری تمہید تو بات دھیان کرے جی۔ جب جاری ہوا زخم کے منہ سے تو پتہ چل گیا کہ یہ خون ہے جو منتقل ہوا ہے رگوں سے اسی گھڑی، کیونکہ اگر ٹرنے دے تو اندھی طاقت ہے، پچھو دل دا زور پہ رہا ہے، پمپ ہو رہا ہے، رگاں وچ خون آ جا رہا ہے، جتوں انہوں راہ ملنا انہیں یکدم باہر نکلنا ہے تو ٹرنا ہے جی۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ خون کہاں سے آیا ہے؟ تو رگوں والا خون تو نجس ہے۔ اور دم وہ دم النجس، اور وہ دم نجس ہے۔ اور بہرحال جب نہیں جاری ہوا، سامنے آیا تو ٹریا نہیں، پتہ چل گیا کہ یہ دم عضو ہے، یہ ادھر آیا سی، اتھی رہنا ہے، انہیں انہاں نال جڑنا ہے۔ اب اس کے اندر وہ سیلان، چونکہ دم عضو ہو گیا ہے، اب اس کا حکم کس کا؟ عضو کا حکم۔ جی میں اتلا چمڑا پلیت نہیں، ادھر تھلے جڑا نال خون اندر نال ملنا ہے وہ بھی۔ ہاذا سنیں فی الدم، یہ کس کے اندر ہے؟ خون کے اندر ہے۔ اچھا قے، بہار القے میں قلیل جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، منہ باہر ہو تو فرق کیا ہوا؟ بہر القے میں پس قلیل وہ پانی ہے وہ جو معدے کے اوپر والی جانب میں تھا، جو معدے کے، اور وہ نہیں ہے محل نجاست جو معدے کے اوپر والی جانب ہے، لہذا اس کا حکم تھوک کا حکم ہے۔ تو جیسے تھوک ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں، جیسے تھوک سٹو تو وضو نہیں ٹوٹتا، وہ کہہ قلیل نال وضو۔ یہ تحقیق کیا مولانا عبیداللہ صاحب نے، کنہوں نے؟ مولانا عبداللہ صاحب کی بات سنو،
دھیان کرا جائے واہیا انا غیر المصفوح ہے جان اس بات کو کہ غذا کے لیے ہموم خمسہ ہیں جو ادھر سے اندر جا رہی ہے نا اس کے لیے 5 عزم ہیں کتنے اول حدمۃ فی الفم بالمدغ پہلا کھانے کا ہضم ہے منہ کے اندر چبانے کے ساتھ تھوک کی مدد کے ساتھ وہ جو کہ منہ میں ہے وہ اللہ جی وہ تھوک کہ جس کے اندر حرارت غریزیہ ہے منہ کے اندر قدرتی لعاب ہے قدرتی جب کھانا کھاتے ہیں تو لقمہ چبانے کا حکم ہے تو اس کو چباتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ لعاب ملتا ہے جو منہ کے اندر پیدا ہو رہا ہے ویسے منہ خالی ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کسی بندے تھکاں دی عادت ہوندی ویسے منہ لیکن جو ہی کھانا ہے تو جڑا اندر اللہ نے قدرتی لعاب رکھا ہے جڑا ختم نہیں بنتا بھی بدن وچوں ہی ہے خوراک وچوں ہی ہے لیکن وہ اندے وچ نا حرارت غریزیہ وہ کھانے نال ملدی ہے وہ اندے نال اندر جاندا ہے یہ منہ دا لعاب بطور پھکی نال جا رہے ہے کتھے اے پہلا جڑا منہ وچ لقمہ چبایا ہے نا اندے نال لعاب ملے ہے یہ پہلا ہضم ہے مولوی جی کی ہے پہلا ہضم ہے جی تاں تے سونے فرمایا لقمے نوں خوب چباؤ کی کرو خوب چباؤ سرید نو ایسے واسطے فضیلت ہے نا بھی وہ کٹیا ریزہ ہویا ہے اندر جائے گا تھک ملے گی نال جلدی ہضم ہو جائے ایسا برکے تو برکے ٹھوکی ہونے ہیں بھی اور کوئی نہ طالب علم تو اور کوئی نہ آ جائے جی یہ پہلا ہضم ہے یہ ثانی حدمۃ فی المیدۃ او معدہ ہوندا لفظ جی میم تے زبر عین تے زیر تے میدہ بول دنے اسی ثانی ہضم اس کا کس میں معدے میں ہن سنو پس بے شک جب داخل ہوتی ہے غذا منہ سے معدے کی طرف ہضم ہوتی ہے وہاں حدمن تامن ان دے پورے ٹکڑے پھر وچوں وکھری ہونی عرش ہے اندر کہڑا ڈاکٹر صاحب ہے جڑا تو وکھرا وکھرا کر رہے کہندے حکم نال ہو رہے اللہ دے حکم نال وَإِنْدَ ذَلِكَ اور اس وقت حاصل ہوگا اس سے اور اس سے جو مخالط ہے اس کے ساتھ مشروبات سے غذا بھی کھاتی نال پانی پیتے لسی پیتی دودھ پیتا جناب شربت پیتا حضرت صاحب تو بوتل بھی چاڑ گئے یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو وہاں سے ایک جوہر تیار ہوتا ہے شبیہ بالکشک السخین اے جی میں موٹا جا ایک دربڑ جا ہوندا ہے نا بھی نہ چوکھا پتلا تے نہ چوکھا سخت یہ درمیان وچ ایک جڑا نا تیار ہوندا ہے مادہ کندے وچ پیٹ وچ وہ سارا بن گیا بننے کے بعد او ایک واری سارا وہ کھل گیا کندے وچ میدے وچ یہ وجہ ہے بھی سکی روٹی نہیں نال پانی بھی پیو پہلو پانی پیو غذاؤں دے وچ جائے یہ شفا ہے پھر منجذب ہوتی ہے کرتی ہے غذا منحدم من المیدہ پھر یہ جو غذا ہضم ہو رہی ہے نا کس کے اندر اس کے اندر ان دے اندر ایک جاذبیت خود بخود کس نے کدھر منتقل ہونا ہے اس نے ان ذروں کے اندر خود اللہ نے صلاحیت رکھی ہے بہرحال جو اس کے لطیف اجزاء ہیں وہ جگر کی طرف چڑھتے ہیں وہ جو اندر ایک تیار ہوا ہے نا اس کے اندر جو کیا ہیں وہ کون وکھرا کر رہے ہیں اللہ دے حکم نال وہ کدھر چڑھتے ہیں اور جگر جو ہے یہ معدے کے دائیں جانب ہے جگر دائیں جانب ہے اور بہرحال اس کے جو سفل ہیں جڑے بچ او چھان پورا اجزاء نے پس وہ منتقل ہوتے ہیں آتڑیوں کی طرف اور پھر آخر کار وہ نکل جاتے ہیں کدھر سے شرمگاہ سے مبرز جائے بروز وہ مقصد سے نکل جاتے ہیں یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے ہر روز کوئی مانے نہ مانے نماز پڑھے نہ پڑھے اللہ اللہ کرے نہ کرے اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ کر رہا ہے جی حرام کھایا تب حلال کھایا تب بھیناں دی جائیداد کھا دی ہے تاں وڈا پرا سارے دی کھا گیا تاں
سود کھادا ہے، رشوت کھادی، جو کچھ بھی اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ ہن سنی، پس جب یہ تو نکل گیا نیچے، پس جب داخل ہو گئے لطیف اس کے اجزاء کس میں، تو اب وہاں ان ہادہ ما ہونا کا حد من ثالثاً، اب یہاں تیسرا ہضم شروع ہوا ہے۔ تیسرا آندھنے تو جگر کمزور ہو گیا ہے بھی وہ جڑا اندر خون آیا انہوں دے وچ انہوں جڑی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ رکھی سی انہوں رڑکنا ہے، انہوں بکھریاں کرنا ہے، وہ دے بھی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ مدانی ویکھی جے جڑے تھلے اترائے ڈنڈے لگے نا تروڑ دے کلا ڈنڈا رہ جائے پچھک دے پھیرو بل لسی بن جائے دی ان ڈنڈے تھلوں ختم ہو گئے نا جی۔ اچھا جنہوں پنجابی جٹ کہندے نے جی۔ تو یہ تیسرا عزم شروع ہو گیا ہے، پس ہوگا یہ الطف کس سے، میدے وچ جڑی مدانی چلی ہے نا ادھر ڈاڈی چلی ہے، کیونکہ انہیں تو سارے پھینا سی، سنیا ہی۔ ہوں اے لطیف نے ایتھے جڑا جگر وچ نظام چل رہا ہے اس تو بھی نرم ہے۔ اچھا میں تو دسو بھی کھانا کھا کے مولوی ویس کدے میدے وچ کوئی ایہو جی شے ہوندی جڑی اج کل کے پمیریاں چلاندی تے بندے دے اندر تو جناب چکی چل رہی تے ٹاں ٹاں دی آواز آوے، پھر جگر وچ خون چڑھے تے اوتھے بھی کدے پمیری چلدی ہوندی کوئی تے سمجھ آ جاندی۔ سارا نظام چپ جی، سارا نظام کدے شرم ہوئے نا کہ یا اللہ یہ تو قادر سے بھی اندر گڑ گڑ ہوندی سارا ہرشا پھر دی تو پتہ لگتا بھی اندر نو بڑھ گئی اتنے چڑھ گئی ساری ہرشا ٹاں ٹاں لگی ہوندی۔ یا اللہ تو سانو اس پریشانی کو بچایا ہے۔ تو پھر شریعت کہندی کہ تسی بھی تو گندیاں گلاں کو چپ کر جاؤ نا، تسی بھی بکواسات کو چپ کر جاؤ نا، تسی بھی تواڈے اندر جی چپ ہے تو تسی باہروں میں تو چپ کر جاؤ نا گند کو، صرف اللہ کا نام لو نا، صرف سونے دی ذات تے درود شریف پڑھو، دین پڑھاؤ، یہ کام کرو نا۔ اچھا جی، اب جب میدے میں وہ جاتے ہیں نا مولوی جی تو وَتَتَكَوَّنُ مِنْهُ، وہاں تیار ہوتے ہیں، وہاں پہ اخلاط اربع، اتھے 4 چیزاں بن دی ہیں، دم خالص خون، بلغم پیلا خون، صفرا سودا، جی یہ وجہ کہ نا 4 چیزاں جو جیڑی چیز بدن جو بدھی ہے نا بیماری شروع ہوندی ہے۔ بیماری پرانی حکمت تاں کامیاب سی کہ کیڑی چیز ود گئی ہے، کیڑی چیز، یہ 4 قسم کے تیار ہوئے ہیں کس کے اندر، جگر کے اندر، پھر انہوں نے منتقل ہونا ہے آگے بدن میں، ہر چیز رہنی ہے تب نظام چلنا ہے۔ اور وَفَضْلَةُ هَذَا الْحَدْ میں یہ جہاں جو جگر کے اندر تیار ہوا ہے نا، یہاں جو چیزیں زید ہیں، یہاں جو زید چیزیں ہیں، فضلہ اس ہضم کا یندفع اکثرہ من البول، مندفع ہو جاتا ہے اس کا اکثر کس کے ذریعے، ایتھوں جا کے پتھری بننی ہے کہ یہ ذرے جڑے نے کیڑی چیز دینے جی، گلنے والے نے کہ نہیں۔ ثم یجری، پھر جاری ہوگا اس سے، یہ تو نکل گیا میدے کے چلا گیا کدھر، بول کے اندر نکل گئے، پیچھے جڑے بچ گئے نے 4، پھر جاری ہوگا اس جگر سے دم جو مختلط ہے کس کے ساتھ، اخلاط باقیہ کے ساتھ، بے قدر الحاجت، کدھر منتقل ہو جائے گا، رگوں کی طرف، جتنا ضرورت ہے نا اتنا کدھر چلا جائے گا، رگوں کی طرف چلا جائے گا۔ وہاں ہضم رابع ہے، یہاں یہ جو رگوں کے اندر چلا گیا ہے نا پھر وہاں ایک ہضم ہے جی، متمیز ہوگا اس وقت لطیف اس کا کس سے، اس کے کثیف سے، پھر منفصل ہوگا لطیف رگوں سے جو اس میں بھی بالکل بریک ذرے ہیں، وہ سارے کدھر چلے جائیں گے، رگوں سے نکل جائیں گے اور متصل ہو جائیں گے اعضاء کے ساتھ، پس پکڑے گا ہر عضو اس سے اپنا حصہ۔ وہ جب وہ ذرے پورے بدن میں پھیلیں گے نا تو بال کو کتنی، ہر بال کو کتنی ضرورت ہے وہ ذرہ ادھر مل جائے گا، ہر پٹھے کو کتنی ضرورت ہے وہ ذرہ، نک کن ہر شے مسلسل پورے بدن وچ
کھانے تو بعد یہ سارے ذرے پورے بدن میں پھیل کے کیڑا کیڑا ذرہ کس نال جوڑنا ہے پتر اتنے کدے تھوڑا جا غور کرو تو خدا دی قسم بندے دے منہ چو بے ساختہ نکلے اللہ اکبر، لیکن اسی ایسے گھو کٹھے ہوئے ہیں نا جی. کدے انج ہوندا نا بھی کھانا کھا کے جے تو اللہ اللہ بند کیتی تو کھانا سب ڈک دینا ہی. یہ پورا ہر پاسے پہنچن تک تو کی کرنا ہے سانو یاد کرنے تو تاں ہضم ہونا ہی. اور جی میں بزرگاں فرمایا او کرامن کاتبین نو کدے کاغذ آپ لے کے دینا پیندے نا تے جناب زبان بند ہو جاندی کہ انہیں کہنا سی بند کر بوتھا اپنا پہلو کاغذ لے کے سارے کو کاغذ مک گئے نے تو لکھا لی جڑی شے لکھانی سی جی چپ ہن نہ بولی تے پھر ساڑیاں گلاں بند ہوندیاں چونکہ کاغذ سانو آپ نہیں لے کے دینے پیندے تے سارا دن کرل کیتی جا رہے ہیں جی. او توجہ ہے نکے او سمجھے ہی. اب 4 عزم ہو گئے ہیں. اب یہ جو ذرے بیر پھیلے ہیں نا رگوں سے نکل کر وہاں ینہدم حدما خامسا ینہدم حتیٰ کہ تستحی لا صورتہ الدمویۃ الی صور العضویۃ، حتیٰ کہ وہ جو خون کی صورت ہے ذروں کی پھر وہ اے ناخن نال جڑا ملیا وہ ڈاڈا ہو گیا کہ کوئی نہیں، جڑا والاں نال ملیا ہوندی ہے شکل بن گئی کہ نہیں، جڑا چمڑے نال ملیا ہوندی ہے شکل بن گئی، ہر شے دی شکل بندی گئی جی. سمجھے فَيَلْتَصِقُ بِهِ الْتِصَاقًا تَامًا، تفصیل اس مباحث کی کتب طبیہ میں ہے. باب دنواوا کوئی سمجھا دیتا ہے. جے سمجھنا چاہو تو تانوں کم از کم اپنے حیا واسطے تو سمجھ آ گئی بھی غذا جا کے تے 5 ہضم نے بدن وچ یہ سارے کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہائے ہائے میرے او یارو، اذا عرفت ھذا، جب تو نے یہ پہچان لیا ہے تو پس اجرا کسی نا او مبنیون علی حکمت غامدۃ، ہن اس حکمت نو لیاونا ایتھے جی. جب پہچان لیا تو نے یہ تو پس حاصل حکمت کا وہ کہ جس کو ذکر کیا ہے اولا حکمت غامضۃ، یہ ہے کہ دم سائل محض وہ دم ہے کس کا، اور رگوں والا جو خون ہے وہ ملتصق بن نجاسات ہے لہذا وہ لا محالہ، اور بہرحال غیر مصفو پس وہ دم ہے وہ جو ان حدامہ بالحدم العرقیے کہ او ون فاصلہ من العروق، او جدا ہو گئے تو عضو نال مل رہے، اور ان حاضہ نجاسات، نجاسات سے وہ بالکل علیحدہ ہو گئے، وتصل اور متصل ہو گیا اور حاصل ہو گئی اس کے لیے ہضم آخر اس کے سبب سے. اب وہ جو ذرے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اس کے لیے کہ بنا دی جائے، چھوڑ دی جائے صورت ان کی ختم اور پہن لیں وہ صورت عضویہ. اب وہ جو ذرے پھیلے ہیں نا اب وہ تیار ہیں کہ ہم اپنی صورت چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اب عضو کی صورت اختیار اسی او لباس پانا جڑا عضو نے پایا ہے جی، او یا لباس نہیں ویسے بڑھنا ہے جی. تو پس جب ہے اس طرح فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا آتا شارع حکم العزم، تو پھر دیا اس کو شارع نے حکم کس کا، تو عزم تو چونکہ تو لہذا دم غیر مصفوع بھی هَذَا هُوَ السِّرُّ فی کون سائل نجس وغیر سائل. آگے جسم پہلے باس کرے پڑھی ہے، چلو ٹھیک ہے یہ مانا کرو نا اگلی پھر پڑھ دیں کتوں یلزم ہونا. پھر حرمت غیر مصفوع کی آدمی میں مبنی ہے آدمی کے گوشت کی حرمت پر، لا توجب نہیں واجب کرتی اس کی نجاست کو، کیونکہ یہ حرمت کرامت کے لیے نہ کہ نجاست کے لیے. پس غیر مصفوع آدمی میں ہوگا اپنی طہارت اصلیہ پر
طہارت اصلیہ پر کس پر؟ اپنی طہارت اصلیہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، باوجود ہونے اس کے محرم ہے حرام لیکن طہارت اصلیہ پر باقی ہے. اور فرق مصفوع اور غیر مصفوع کے درمیان مبنی ہے حکمت غامضہ پر، ایک پوشیدہ تے ڈونگی حکمت ہے جڑی ساری تن دسی نے، اور وہ یہ ہے کہ غیر مصفوع خون ہے جو منتقل ہو گیا ہے، رگوں سے بچوں نکل گیا ہے اور جدا ہوا ہے نجاسات سے اور حاصل ہو گیا ہے، اس کے لیے ہضم آخر اعضاء میں بھی اون اعضاء دے نال ملنے واسطے جنوں جنہ لوڑ ہے ادھر چلا گیا ہے، پس ہو گیا ہے وہ مستعد اس کے لیے یہ کہ ہو جائے وہ اور بن جائے عضو. پس پکڑ لی اس نے عضو کی طبیعت، جب عضو کی طبیعت پکڑ لی ہے تو پس دیا اس کو شارع نے حکم اس کا، کس کا؟ عضو کا. تو عضو تو پاک ہے، لہذا وہ جو خون زہر وہ بھی پاک ہے برخلاف رگوں کے خون کے. ہوں نتیجہ پس جب جاری ہوا زخم کے منہ سے کون؟ خون. تو معلوم ہوگی یہ بات کہ یہ دم ہے جو منتقل ہوا ہے رگوں سے اس گھڑی میں، اور وہ دم نجس ہے. اور بہرحال جب نہ جاری ہو یعنی سامنے ہوا ہے تو ٹریا نہیں، تو معلوم ہوگی یہ بات کہ یہ دم عضو ہے. یہ بحث ہے کس میں؟ دم کے بارے میں. کہہ کا مسئلہ آگے آ رہا ہے.